وہاں کے منظروں کو دیکھا ہو بھائی، اور وہاں کے انسانوں کو جو دیکھا ہو، اور جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جو مقامات کو دیکھا ہو، کہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے فلک میں ابھی میرے سے پہلے جا کر آئے بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موقع نصیب فرمایا۔ حضرت نور مسیح رحمۃ اللہ علیہ سے جلیل القدر نام سے واقف، چیزوں میں نام پڑھتے ایک چھوٹے سے کمرے میں بتا رہے ہیں ہم کیسے محل بناتے ہیں، کیسے مکانات بناتے ہیں، ایسے جلیل القدر چھوٹا سا کمرہ ہے، ٹھیک کا چھت ہے، ایک جالی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی پھول چڑھانے کا رواج نہیں ہے، کہیں بھی پھول چڑھانے کا رواج نہیں، میں کچھ غلافے لے گیا تھا، کہیں موقع ملا کہ نہیں ملا، لیکن جہاں مل گیا خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہمارے لیے جائے عبرت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور وہ اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں چاہے، آج وہ اس دور دراز مقام پہ چھوٹے سے کمرے میں ہیں، لیکن آج ان کا نام ہمارے سینوں میں، ہماری زبان پر۔ یہ اللہ کا اس سے بڑا انعام کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کے سلسلے میں ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔ جب ہم مٹی میں ملیں گے تو پھر درخت ہوگا، پھل لگیں گے، چھاؤں آئے گی، تو ہم مٹیں گے نہیں تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور اپنے لیے جو سوچنے کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کہتے ہیں جو خود کے لیے گزارتا ہے اس کی زندگی کتے کے مانند ہے۔ کتا بھی اپنے ساتھ کے لیے جیتا، دیکھو کتا مالک کا بھی وفادار ہوتا، لیکن اس کا جب ساتھ والا آتا تو ڈھونڈنا شروع کر دیتا۔ اس لیے اللہ والوں نے مثال دی، کتے کی زندگی جینا چھوڑو، انسان کی زندگی جیو۔ اور انسان کی زندگی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے بندوں سے محبت رکھو۔ اور اب اس میں یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، جیسا کہ ہمارے ہلال صاحب نے کہا ہے کہ اسلام کا یہ پیغام ہے ہمارا کہ ہماری زندگی ایسی ہو، ہمارے کردار ایسے ہو، ہمارا رویہ ایسا ہو کہ سامنے والا دیکھ کر جھک جائے۔ میں بڑے بڑے جو نا ہندوؤں کے جلسوں میں بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی مجھے بیان کرنے کا موقع ملا، کئی جو نا میٹنگوں میں گیا ہوں، گرودواروں میں گیا، مندروں میں گیا، وہاں پر بھی میں نے بیان کیا۔ لیکن مقصد سب ایک ہی ہے، جیسا کہ ہمارے ہلال صاحب نے کہا کہ صوفی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے سے محبت رکھو۔ تو ہم کسی سے محبت رکھیں گے تو کوئی بھی ہم سے محبت رکھیں گے، اگر ہم کسی کو حفاظت سے دیکھیں گے تو وہ بھی حفاظت سے دیکھیں گے۔ تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھو، محبت کرو، اور یہی ہمارا زندگی کا وہ بنیادی عنصر ہے کہ جس سے ہمارے تمام مسائل جو ہے نا خود بخود حل ہونے کے راستے نکلتے ہیں۔ بتائیے آپ، کوئی بہار کے ہے، کوئی یو پی کے ہے، کوئی فلانے مقام کے، کوئی فلانے مقام کے، کیا ضرورت تھی بھائی آپ کے تعلق سے ہم کو ٹھہرنے کی؟ تو یہ بنیادی بندہ ہے، آپ کو ہم نہیں پہچانتے، ہم آپ کو نہیں پہچانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھائی جو اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں وہ جو نا چشمہ پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا حق ہم کو نہیں مل رہا، لہذا ہم کو آواز اٹھانا چاہیے۔ ہم نے چھوٹی سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو بہت وسیع کر دیا، مکمل نہیں ہوا وہ بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج نہیں کل الحمدللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا نظر عنایت ہمارے ساتھ ہے۔ برابر ہم حکومت سے جو نا اس بات کو منوا کے رہیں گے، آپ کا آپ برابر دلا کے رہیں گے، اور جو بھی اسکیمات ساری انسانیت کے لیے، ہماری اسٹیٹ کے لیے نکلتی ہے، جیسا کہ ہمارے طاہر بھائی نے کہا، برابر جائیں گے بی جے پی کی دفتر۔ ہم اس سے پہلے بھی گئے ہیں، بنڈار میں مل چکا ہوں،
ان سے بھی ہماری جو نا بات چیت ہوئی ہے. ہم کسی پارٹی سے ہم ملنے کے لیے برا نہیں سمجھتے اور ہم کسی پارٹی کی تعریف بھی نہیں کرتے. کوئی خوشی میں نہیں رہنا نا کہ وہ یہ پارٹی کی ہو گئی یہ پارٹی کی ہو گئی, نہیں. ہمارے بھائیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جہاں سے جو کام نکل سکتا ہے ہم وہ کام نکالتے ہیں. پھر ہم پلٹ کے ان کو نہیں دیتے, نہیں آپ ہمارا کام نکالیں ہم آپ کو ووٹ دیتے نہیں. ووٹ زمین کی آواز پہ دینا ہے. میرے کہنے سے آپ نے دینا, آپ کے کہنے سے میں نے دیتا. ہمارا زمین جس سے مطمئن ہو ہم اس کو ووٹ دینے کا ہے. ہم آپ کو فلانے کو ووٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کے لیے ہم انشاءاللہ ہم کشن ریڈی سے بھی ملیں گے اور ہمارا آگے کا یہ پروگرام بھی ہے. یہ ایک خانہ مسجد کے تعلق سے یہ بھی وقف لینڈ ہے. 419 ایکڑ زمین ہے. 1954 میں یہ گزٹ میں اس کا درج ہے, اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے 1954 کا. اب کچھ ناحکمت اندیش لوگ اس مسجد کو 1913 کے جو ہے نا وقف کا ایکٹ کے تحت جو ہے نا اس کو لانے کی ناکام کوشش کر رہے. انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم دہلی بھی جائیں گے. ہم لبنان سے پہلے جانے والے تھے دہلی بھی. سینٹرل وقف کونسل سے ہم جو ہے نا بات کرنے والے تھے. وہاں کے لوگوں سے پھر وہ الیکشن پیریڈ آ گیا, الیکشن کا جو اعلان ہو گیا, ہم اس کے لیے خاموش بیٹھ گئے. انشاءاللہ ہم یہاں پر جو ہم کو کام کرنا ہے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم دہلی بھی ہمارا کونسل جائے گا. وہاں پر سینٹرل وقف کونسل سے ہم ملیں گے, وہاں بھی بات کریں گے. وہاں تو وزیر داخلہ سے بھی ہم وہاں پر ملیں گے انشاءاللہ. ہم ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں. بھائی آج ایک وزیر ہے ہماری. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ مسجد بند تھی. حیدرآباد میں اطراف میں آپ کو لے کے میں گھما کے بتا سکتا ہوں 150 سے زیادہ مسجدیں گرا دیں. سب کو گرا دیں گے, سب کو گرا دیں گے. اور کئی میں مقامات کو دیکھا ہوں کہ کئی وہاں پر مندریں بھی ویران ہیں. تو ہمارا مسئلہ, میں نے پچھلے روڈ ٹیبل کانفرنس میں کہا کہ ہم صرف ایک مسجد کے لیے وہاں جانے والے نہیں ہیں. اگر کوئی مسجد مندر کو بھی گراتا ہے اس کے لیے بھی ہے. کوئی اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے اس کی مرضی ہے, لیکن یہ جمہوری ہمارا حق ہے کہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے, چاہے مندر ہو, مسجد ہو, چرچ ہو, گرودوارا, جہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے, جہاں اپنے معبود کے ماننے والوں کو جو ہے عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے, تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی. ہم مندر کے لیے بھی ٹھہریں گے, گرودوارے